نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما.
O Allah, grant me the understanding of Deen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him۔ الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے۔ کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو کون کون اپنی کلاس کے بعد اپنی اٹینڈنس ریگولرلی لگا رہا ہے؟ جی، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو ہمارا بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے۔ ان دا اینڈ جب ہمارا سرٹیفکیٹ کا ٹائم آئے گا تو ہمیں لگے گا کہ ہماری اٹینڈنس اتنی کم کیوں ہے، جبکہ ہم تو روز کلاس میں گئے تھے۔ تو وجہ صرف ایک ہوگی، وہ یہ کہ ہم نے جا کر وہاں اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، کیا یاد رہا؟ کل گھر سے جا کے کل ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، ہے نا؟ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر چوری کا الزام لگا، ان کے سامنے ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ چور ہے بنیامین، تو اس کا بھائی بھی چور تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے، اور انہوں نے کوئی بھی ویکنیس شو نہیں کی، بلکہ صبر کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ کل جا کے کہیں اس کو پریکٹس کرنے کا چانس ملا آپ کو؟ محمد معیز موسیٰ، آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی محمد معیز بتائیے، آپ کو کہیں چانس ملا؟ میم کس چیز کا چانس؟ اچھا چلیں، میں پھر ایسا کرتی ہوں کہ ہم ریکیپ ہی کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے؟ وہی چانس اس بات کا کہ کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے نا، اور ہم نے کل سچویشنز بھی پڑھی تھی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے اتنی ساری سچویشنز تھی، کیا ان میں سے کسی کو کوئی صورتحال پیش آئی؟ کسی نے برے نام سے پکار دیا، کسی نے کوئی قیمتی چیز توڑ دی، پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور امی نے کہا بس پڑھو پڑھو پڑھو، اب غصہ آ رہا ہے کہ کیا کریں، لیکن امی تو اس وقت رائٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو خیر الگ بات ہے، یہاں پر ہم ٹریگر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی کسی ایسی چیز پر ٹریگر ہو جاتے ہیں جو ہمیں بہت بری لگتی ہے۔ جی معیز موسیٰ آپ بتائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا اسٹل؟ چلیں، کون ان ساری سچویشنز کو پڑھے گا؟ شاباش، جلدی جلدی۔ اب مجھے آگے آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی چیز شیئر کرنی ہے، وہ جو کہ ہماری کل کی تفسیر کا پارٹ ہے۔ اسید میں ابھی آپ کو موقع دیتی ہوں، بیٹا آئیے اس کو ریڈ کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے بچائیں ٹریگر ہونے سے۔ ہمارے پاس ایسی کون سی پاور ہو کہ جو ہمیں ٹریگر ہونے سے بچائے، ہم اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکیں۔ ٹھیک ہے اسید، آپ ان سچویشنز کو پڑھیے بیٹا اردو میں، اور پھر ہم میم رابعہ کی بات بھی سنتے ہیں۔ جی لائٹ نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا۔ لائٹ نہیں آ رہی ہے، سلائڈ نہیں آ رہی، اوکے میں دیکھتی ہوں کہ سلائڈ کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چلیے اب آ گئی، پڑھیے۔ مندرجہ ذیل صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟
آپ کو کسی نے برے نام سے پکارا، کسی نے آپ کی کوئی قیمتی چیز توڑ دی، آپ کو آپ کی پرانی بری عادت کا تانا دیا، یا آپ کی ماضی میں کی ہوئی غلطی کو کسی نے دوبارہ یاد دلایا، آپ کو سب کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا پڑا، صلاحیت ہونے کے باوجود آپ کو نہیں چنا گیا۔ اب اسید یہ بتائیے کہ کیا یہ ساری سچویشنز ہمیں ٹریگر کرتی ہیں؟ جی بالکل ہمیں غصہ دلاتی ہیں؟ جی، ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے اس میں سے۔ اچھا ہاں بالکل، کوئی نہ کوئی سچویشن، ساری نہیں، یہ ڈفرینٹ سچویشن ہمیں ڈفرینٹ موقعوں پہ پیش آ سکتی ہے۔ کیا آپ اس میں کوئی سچویشن ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں۔ اچھا اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے منہ پر ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کنٹرول کیا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم کچھ ایسی آیات دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا صبر اور اتنا جو ہے احسان کا رویہ کیسے تھا کہ وہ اتنی ساری چیزیں سہنے کے باوجود بھی جو ہے محسن کا ان کو بار بار ٹائٹل ملتا تھا۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت ساری چیزیں سہتے ہیں، ہے نا، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت جو ہے ٹاکسیسٹی ریویل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آگے، ہر وقت ان کا بہیویئر بہت ٹاکسک بہیویئر ہوتا ہے۔ کوئی بڑا بھائی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بہن ایسی ہو سکتی ہیں، یا کوئی کسی کے پیرنٹس بھی بہت بعض اوقات بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈفرینٹ کائنڈس کی سچویشنز پیش آتی ہیں۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان سب چیزوں کو سہتے رہتے ہیں تو ہم خود بھی بہت ہی برے بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ میں نے یہ سب سہا ہے تو اب میرا بھی حق ہے کہ میں اس کا اظہار سب پر کروں۔ پھر ہم اپنے سے چھوٹوں پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، خدمت کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کا اجر، سب کا اجر دینے والا اللہ ہے۔ تو دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انسان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، indeed mankind was created anxious، ٹھیک ہے، وہ بے شک انسان بہت بے صبرا بنایا گیا ہے۔ بے شک انسان بے صبرا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو اس کو بے صبرا بناتی ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، بے صبرا انسان کیا کرتا ہے، when evil touches him impatient، ٹھیک ہے، جب اس کو برائی چھوتی ہے، کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی چیز کا نقصان ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، وہ گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بہت امپیشنٹ ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ فلاں چیز کیوں ہو گئی، ہر وقت وہ کمپلینٹس کرتا رہتا ہے نا، گھبرانے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا and when good touches him withholding of it، یعنی جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ اس کو روکنے والا بن جاتا ہے۔ اپنے پاس جو اس کے پاس خیر ہوتی ہے، کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دیا ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، تو وہ خیر جب اس کو ملتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ منوعہ کا کیا مطلب ہے، منع کرنے والا۔ اس کے پاس اگر ویلتھ ہے وہ شیئر نہیں کرتا، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ شیئر نہیں کرتا، اسکل ہے وہ شیئر نہیں کرتا، نالج ہے وہ شیئر نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا۔ اب آپ سب کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو خلق ہلوعا، ہمیں تو بنایا ہی اینشیس گیا ہے، ٹھیک ہے، بے صبرا بنایا گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، الا المصلین، لیکن نمازی ایسے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، بات یہاں تک بھی پوری ہو گئی نا، الا المصلین، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ایکسٹریم بیہیویئر سے دور رہتا ہے نہ۔ جب اس کو کوئی برائی ملتی ہے، نعوذ باللہ کوئی نقصان ہوا، کوئی ٹریگر ہو، کسی نے ٹریگر کر دیا، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو بہت بری لگی، بہت ہرٹ ہوا، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جیسے ابراہیم نے پڑھا جب ان کے ابو نے ان کے لیے آگ تیار کروائی، اور ان کو اپنے ابو کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، مائگریٹ کرنا پڑا اپنا وطن چھوڑ کر، لیکن وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے کیا پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر، فرسٹ وار آف اسلام، پوری رات کیا پڑھتے رہے، گھبرائے نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو الا المصلین، نمازی جو ہوتے ہیں وہ، ان کو کوئی بھی ایول ٹچ کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ایول ہو، کسی کی طرف سے ہو، کسی انسان کی طرف سے ہو، یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔
وہ ہر حال میں نیکی پر، اطاعت پر، صبر پر قائم رہتے ہیں. اسی طرح جب ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کر کے خود بھی استعمال کرتے ہیں، خود بھی اس خیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو نمازی ایسے نہیں ہوتے. اچھا اب مجھے کون بتائے گا کہ یہاں کیا الا المصلین پر بات کمپلیٹ ہو گئی یا نہیں؟ پتہ چل گیا آپ کو کہ مسلین جو ہیں، نمازی جو ہیں وہ بچے رہتے ہیں یا نہیں؟ جی شاباش. فرحام آپ بتائیے. میم ادھر بات ختم نہیں ہوتی، آگے آیت آتی ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اس یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی. جی بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. دیکھیں الا المصلین، یہاں پر بات مکمل ہو سکتی تھی، یہاں پر بھی بات کمپلیٹ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ مصلین میں سے بھی کچھ خاص کو الگ کر رہے ہیں کہ یہ سارے مصلین کو یہ فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ کچھ مصلیوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے. وہ کون سے مصلی ہوتے ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے پابند ہیں، ہمیشہ 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 پڑھتے ہیں، کبھی بھی ان کی اسکپ نہیں ہوتی. اگر اسکپ ہو جائے، مثال کے طور پر آنکھ نہیں کھلی، آج ڈیلی ہم فجر پڑھ رہے تھے، آج آنکھ نہیں کھلی، اٹھتے کے ساتھ ہی وضو کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، کسی کام میں پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، کہیں ایسی جگہ پھنس گئے، نہ وضو کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچے یا کہیں پہنچے سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لیا. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. اور اوپر والی جو برائیاں ہیں انسان کے اندر جو رکھی گئی ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں، وہ کسی کی سچویشن میں گھبراتے نہیں ہیں، وہ ان کو کوئی بھی ہرٹ کر لے، کوئی ٹریگر کر دے، ان کو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، جو بھی خیر اللہ ان کو دیتا ہے وہ اس سے شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو ایک کی ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ کیسے اتنے صابر تھے، کیسے اتنے محسن تھے کہ کہیں پر بھی وہ کسی کو کوئی پلٹ کے گاتے، پلٹ کر بدتمیزی نہیں کر رہے، ہر سچویشن میں وہ کسی قسم کی فرسٹریشن شو نہیں کر رہے، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈپریشن نہیں ہو رہا. وہ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط تھا. اور مسلین کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ مسلین جو ہمیشہ ہمیشہ اپنی نماز پڑھتے ہیں، those who are constant in their prayer. اور کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ and those within whose help is a known right. جن کے مالوں میں حق ہوتا ہے، ایک مقرر حق ہوتا ہے جس کو وہ دیتے ہیں. ان کو جب خیر ملتی ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، ایک چاکلیٹ کی چھوٹی سی بار کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا چاکلیٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ان سے مانگ لے تو وہ دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ان کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کا حق ہوتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. کچھ لوگ مانگ کے ہم سے لے لیتے ہیں اور کچھ ہم سے نہیں مانگتے، ہمیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے جو کام کرنے والے ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں جب آپ آتے ہیں گھر سے، کہیں باہر سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، آپ کی اماں نے آپ کے لیے لنچ بھی رکھا ہوتا ہے، آپ کو ایک اچھا سا حق بھی ملتا ہے، اور آپ کو جو ہے وارم ویلکم ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ کو کھانا پسند نہ آئے، اماں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اور ارینج کر دیتی ہیں فٹافٹ سے. لیکن ان بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ گھر آتے ہیں، ان کے پیرنٹس تو کام پہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی وارم ویلکم کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی گرما گرم کھانا ٹیبل پہ تیار رکھنے والا نہیں ہوتا. جو ان کی امی نے ان کے لیے رکھا ہوتا ہے وہی اس سے کھا لیتے ہیں، یا پھر کچھ پیسے ان کے پیرنٹس نے دیے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لے کے کھا لینا، 50 روپیز 100 روپیز ایک بند کباب کھا لینا، یا کچھ بھی چھوٹا سا لے کے کھا لینا، وہ وہی کھا لیتے ہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ وہ محروم ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے خیر جو ہمیں ملی ہے اس میں سے ان کو ضرور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی آپ کے سوچنے کا کام ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں شیئر انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ پھر ہر برائی سے بچے رہتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. پھر والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں کس کی؟ بدلے کے دن کی. and those who believe in the day of recompense. یعنی ہم تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانتے تو ہم سب ہیں، یہاں دیکھیں یصدقون، ٹھیک ہے، بلیف تو ہر کوئی کرتا ہے، یہاں والذین یؤمنون نہیں آیا، بلکہ ایمان کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کنفرم کرنا، پریکٹس کر کے کنفرم کر دیا. کسی نے کچھ کہا
بھئی میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا, نقصان تو سراسر اس کا ہوا جس نے کیا, مجھے تو اس کے لیے برا لگنا چاہیے کہ دیکھو یہ بری بری باتیں مجھے جو سنا رہا ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کے اینجلز لکھ رہے ہیں, اس سے اللہ کوشچن کریں گے. اگر کسی نے میرا حق کھا لیا, میری کوئی چیز چھین لی مجھ سے, کھا لی, اپنی دبا لی, میرا کیا نقصان ہوا؟ وہ تو نصیب میں اس کا نام لکھا ہوا تھا, لیکن اس نے جو غلط طریقے سے لی ہے اس کے اوپر اس کو کوشچن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے کوشچن کریں گے اور اس کو اس کے اوپر پنشمنٹ بھی ملے گی, ہے نا. تو ہمیں تو اس کے لیے برا لگنا چاہیے, نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ مجھ سے میرے ساتھ بہت برا ہوا. نہیں, ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا, اور ہم نے یہ حضرت یوسف میں بالکل لائیو ایگزامپل دیکھ لی کہ حضرت یوسف کے ساتھ جتنا برا کرنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی ان کے ساتھ اچھا ہوا. ان کو کنویں میں ڈالا گیا, لیکن وہ کہاں جا کے ایک مصر جیسی پاورفل کنٹری کے بادشاہ بن گئے الحمدللہ. تو والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو رب کے عذاب سے ڈرے گا وہ کسی ہر انسان کے خوف سے, اس کے ڈر سے بے نیاز ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ آیات تھیں, اور یہ سورۃ المعارج ہے. آپ چاہیں تو گھر جائیں, سورۃ المعارج نکالیں, دوبارہ سے ان آیتوں کو پڑھیں. سورۃ المعارج کی میں آیت نمبر آپ کو بتاتی ہوں, آپ 19 سے ریڈ کیجیے گا انشاءاللہ, اور پھر جہاں تک آپ کو دل چاہے آپ اس کو پڑھتے جائیں اور اس سے اپنے لیے گائیڈنس لیتے جائیں انشاءاللہ. چلیے, اب آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ ساری بات سن کے کیا سمجھ آیا؟ جی ماز بیٹا. میں ماس کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی, اگر آپ میں سے کوئی کر دے پلیز. چلے, ہو گیا. بس میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ سورہ معاون کے اینڈ میں بھی اس طرح کی سیم ورسز ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ قرآن مجید ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم تلاوت کو اپنا روٹین بنائیں گے, اور اب ماشاءاللہ آپ ٹرانسلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو کیا ہوگا کہ آپ ورڈز پر غور کیا کیجئے. دیکھیں اس وقت جتنی آیات ہم نے پڑھی, اس طرح کے سارے ملتے جلتے ورڈ جو ہے ہم نے پڑھے تھے, اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا لیسن تھا کل کا, اس میں سے ایک ایک سلائیڈ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے, اس کا حدیث پڑھنی ہے, اس کا آنسر کرنا ہے, اور خاص طور پر اس کو آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے. آپ کا جو منڈے کا بریک آؤٹ روم ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کے بریک آؤٹ روم انچارجز جو ہیں, آپ کے ٹیچرز جو ہیں, وہ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو پورے ہفتے میں کیا سچویشن پیش آئی جہاں واقعی آپ ٹریگر ہوئے, آپ بہت ہرٹ ہوئے, لیکن آپ نے کنٹرول کیا. چلیں اب چلیں ہم اپنی گرامر کی طرف. وربس پڑھنے کے لیے ریڈی ہیں سب؟ چلیے ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کون کون ریڈی ہے وربس پڑھنے کے لیے. ابھی تک تو صرف 2-3 ہاتھ اٹھے ہیں بھائی. آپ کو پتا ہے نا, یہاں جب ہینڈ ریز ہوتے ہیں تو ایک نمبر بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. جیسے میرے پاس اس وقت نمبر آ رہا ہے 6 ہینڈز, جبکہ کلاس میں اسٹوڈنٹس تو بہت سارے ہیں. 7 ہینڈز ابھی بھی کم ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو جن کو تھوڑی سی نیند آ گئی ہے وہ اٹھ جائیں جلدی جلدی سے, کیونکہ گرامر میں تو آپ کو بالکل اٹینٹو ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, تو چلیں پھر چلتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا پاسٹ ٹینس کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم ورب میں 2 ٹینسز ہوتے ہیں عربک میں, ایک پاسٹ اور دوسرا پریزنٹ اور فیوچر. ویسے انگلش اور اردو میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. لیکن عربک میں اور آسان ہے کہ آپ کو صرف 2 ٹینسز یاد کرنے پڑتے ہیں, اور وہ بھی یاد بھی نہیں کرنے پڑتے. آپ نے انشاءاللہ اس کی میتھ سمجھ لی تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. تو ہم آ جاتے ہیں پاسٹ کی طرف, جس کو ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک ورڈ لیتے ہیں خلق. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں اور کیا کیا بتا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی ناؤن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ناؤن, اس کا جینڈر کیا ہے, اس کا نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح آج ہم دیکھیں گے خلق, کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیے اس کا مطلب آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے, اس نے بنایا, ہی میڈ. اس سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ سنگولر ورب ہے, اس میں صرف ایک کی بات ہو رہی ہے. آپ جب بھی اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کیا لگائیں گے اس کے ٹرانسلیشن میں؟ ہی. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی واو الف ایڈ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے پلورل. تو بہت سمپل تھا, خلقہ کے آگے ہم نے ایڈ کر دیا خلقو, اور قاف کا جو زبر تھا وہ واو میں کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کو زبر ہی رہنے دیتے تو آپ اس کو پڑھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی, خلقو عجیب ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا خلقو, انہوں نے بنایا, دے میڈ. ٹھیک ہے,
اچھا پھر آتے ہیں اگلے اس پہ، خلقتا، تم نے بنایا، یو میڈ. اب یہ جو خلقہ تھا اس کا قوف یہاں سائلنٹ ہو گیا اور آخر میں لگ گیا تا زبر تا. ہمیشہ تا زبر تا جب آپ اینڈ میں دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے آپ اس کے ترجمے میں یو لگا سکتے ہیں. اور اس کو یاد کرنے کی ایک ٹپ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں انعمتا. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انعام کیا تو نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمتا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو آپ انعمتا سے یاد رکھیں، انعمتا تو نے انعام کیا، تو خلقتا تو نے بنایا، یو میڈ. اچھا اب آپ کے پاس ہاتھ میں کتنے فنگر ہیں؟ جی چلیں اسامہ عارف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی فنگرز ہیں؟ 5. جی اسامہ 5 فنگرز ہیں، بالکل. تو یہ اب آپ اپنی مٹھی کو بند کر لیجئے. کر لی؟ جی اب ایک فنگر کھولیے، کھل گئی. جی اب آپ اس میں اس فنگر سے عارف کی طرف اشارہ کیجئے اور اس سے کہیے خلقتا، تم نے بنایا، خلقتا. تم نے بنایا. تو یہ جو ہماری ایک فنگر ہم نے کھولی ہے اور ہم اپنے سامنے والے کو اشارہ کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمیشہ ہم ایک کی بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، خلقتا تم نے بنایا. اور اگر آپ کے 2-3 بھائی سامنے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خلق تم سب نے بنایا، یو آل میڈ. آپ کے سامنے عارف کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جی میری بہن ہے. بالکل. اب آپ کو جب دونوں کو کہنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تم سب نے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب تک ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ ذرا اسامہ مجھے پڑھ کے بتائیے عربک کے ورڈز. خلقا خلق خلق. جی خلقا خلقو خلقتا خلقتم. شاباش. اچھا یہ جو خلق کا فرسٹ ورڈ ہے نا، اب دیکھیں جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی ایسے ورڈز کو کھینچ دیتے ہیں نا، خلق ہے نا، کبھی کبھی غلطی سے کھنچ جاتا ہے. اب ہم جب اس میں الف ایڈ کر دیں گے نا، یہ پورا معنی چینج ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا معنی سیم رہے تو ہمیں لازمی کیا پڑھنا ہے؟ اس کو خلق، بس اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا تو یہاں تک مجھے بتائیے کہ کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کریں اور اگر ان 4 ورڈز میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیے. جی چلیں الحمدللہ، یہ تو سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کوشچن نہیں ہے آپ کا. تو چلیں آگے آخری 2 ورڈز دیکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خلقتو. اگر مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے کہ میں نے بنایا تو میں کیا کہوں گی؟ خلقتو. تا پہ پیش لگ جائے گا. اب دیکھیے پہلے تا پہ زبر تھا، تا تم، آپ نے سامنے اشارہ کیا تھا اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو. اور اگر میں اپنی طرف کر رہی ہوں تو وہی ایک فنگر جو میں نے اپنے لیے کھولی ہے وہ میں اپنی طرف کر لوں گی. خلقتو میں نے بنایا، سجدتو میں نے سجدہ کیا، کتبتو میں نے لکھا. اور اگر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کام ہم سب نے کیا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ خلقنا ہم نے بنایا، وی میڈ. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ٹیبل یاد کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا کہ ہم کوئی بھی روٹ آئے گی ہمارے پاس. جیسے یہ ایک روٹ تھا خلق، اگر میں آپ کو دوں سجدہ تو یہ بھی اسی پہ سیٹ ہو جائے گا. سجدہ، سجدو، سجدتا، سجدتم، سجدتو، سجدنا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی بھی پریکٹس کریں گے. تو چلیں پہلے ہم یہ ٹیبل یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ کون آئے گا ٹیبل یاد کرنے کے لیے؟ شاباش، جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجئے. اسرار احمد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. اسرار کے بعد میں عباد آپ کو لیتی ہوں. ٹھیک ہے. جی مس. جی اسرار. اچھا اب ہم ایسے پڑھیں گے خلق، خلقو، خلقا پڑھیے، خلقو، خلقت، خلقتم، خلقتا خلقتم، خلقتو، خلقنا. خلقتو خلقنا. چلے اب اس کو پڑھیے جیسے میں نے پیئرز میں پڑھا ہے. خلقا خلقو، خلقت خلقتم، خلقتو خلقنا.
अच्छा ये थर्ड वाला है ये खलक़ता, ठीक है, अनअमता खलक़ता, पढ़िए। शुरू से वापस। नहीं सिर्फ ये थर्ड वर्ड पढ़िए बेटा, खलक़ता। खलक़ता। शाबाश। अब बादशाह अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मिस। चलिए बेटा अब आप इसको पेयर्स में पढ़िए। खलक़, खलक़ू, खलक़ता, खलक़तुम, खलक़तु, खलक़ना। बिल्कुल शाबाश। अच्छा कभी भी हम तिलावत करें ना और नून के साथ जो अलिफ है खलक़ना में, अगर हम इस अलिफ को ड्रॉप कर देंगे तो ये पूरा माना चेंज हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि हमने बनाया, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब हम जब तजवीद भी पढ़ेंगे तो इन हरकत का लिहाज रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम कोई ऐड ना करें किसी चीज को, ना किसी अलिफ को, या को, वाव को, और ना ही हम किसी को माइनस करें, ठीक है। चलें हसन रिजवान बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मिस। चलें पेयर्स में पढ़िए बेटा। शाबाश। खलक़, खलक़ू, खलक़, खलक़ू, खलक़ता, खलक़तुम, खलक़तु, खलक़ना। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा। बस इसका ध्यान रखेंगे खलक़ू, इसका वाव ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि वाव ये बताएगा ना हमें कि ये प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। चलें अब किस किस कौन कौन अपनी कॉपी में नोट्स ले रहा है, तो अब आप सब लिख लें कि ये जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ये सारे मेल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये मैस्कुलिन है। पहली बात तो ये हो गई। खलक़, खलक़ू ये सारे मेल्स हैं, ही, दे, यू ऑल, आई मेड, वी मेड। आई मेड और वी मेड जो है ये फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सब मेल के लिए है। अच्छा फिर ये जो खलक़, खलक़ू है ये है थर्ड पर्सन के लिए, कि जब आप उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने नहीं होते। आप कहते हैं ना स्कूल से आके अपनी अम्मी को बताते हैं आज उस टीचर ने ये किया, अब वो टीचर आपके सामने नहीं होते। आज मेरे क्लास फेलो ने ये वाला ये किया, अब वो क्लास फेलोज भी आपके सामने नहीं है। तो ये जो खलक़ और खलक़ू है ये मेल है, लेकिन ये थर्ड पर्सन के बारे में होता है, जो हमारे सामने नहीं होता, बल्कि हम वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि इन दोनों में से खलक़ और खलक़ू में से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है? हसन दानिश। जी यस मिस। बेटा दोनों खलक़ और खलक़ू में से मैं खलक़ू, कौन सा प्लूरल है? खलक़ू। खलक़ू प्लूरल है, वेरी गुड। अच्छा खलक़ और खलक़ू के बारे में क्या बात याद रखेंगे? ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा क्या ये मेल है या फीमेल के लिए है? ये मेल के लिए। मेल के लिए है, ठीक है। अच्छा फिर आपने सिंगुलर प्लूरल भी अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। ये कौन से वाले पर्सन के लिए यूज होते हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है या जो हमारे सामने नहीं होता है, एब्सेंट होता है? तो हमारे सामने एब्सेंट होता है, थर्ड पार्टी। हाँ हमारे सामने नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है अरीब खान अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। नेक्स्ट हमारे जो टू वर्ड्स हैं वो हैं खलक़ता, खलक़तुम, ठीक है। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये हम यूज करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, और ये मेल है, फॉर्मेल है और सेकंड पर्सन के लिए है। और इनमें से सिंगुलर कौन सा है, खलक़ता, और प्लूरल कौन सा है, खलक़तुम। चलिए अब आप मुझे बताइए, इन दोनों को पढ़िए बेटा। खलक़ता, खलक़तुम। अगर मैं आपको रूट दूं फा आइन लाम, क्या बनेगा? फ़अलता, फ़अलतुम। वेरी गुड। अगर मैं आपको रूट दूं का ताबा, काफ ताबा, कतबता, कतबतुम। वेल डन, माशाल्लाह। इन दोनों में से प्लूरल कौन सा है? खलक़तुम। खलक़तुम। और ये बताइए कि ये किस पर्सन के लिए है, प्रेजेंट, एब्सेंट या हमारे लिए? सेकंड पर्सन। आपके सामने होता है या कहीं और होता है? सामने होता है। हमारे सामने होता है, प्रेजेंट होता है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। उसामा एंड आरिफ अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारा लास्ट पेयर है खलक़तु, खलक़ना, इन दोनों में से प्लूरल कौन सा है? खलक़ना। खलक़ना। और सिंगुलर कौन सा है?
खलकतु खलकतु। और मैं एक जुमला बोलूंगी, आप बताइएगा राइट है या रॉन्ग है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं खलकतु खलकना, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये रॉन्ग है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। ट्रू और फॉल्स? ये रॉन्ग है। मेरा दूसरा फॉल्स है। ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज है। ये फर्स्ट पर्सन कौन सी मखलूक है, कहाँ रहती है? जो हम खुद होते हैं। हम खुद होते हैं। वाकई ये हमारी अपनी बात हो रही है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, खलकतु या खलकना। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम जरा सा एक स्टोरी पे जाएंगे जो कि बहुत प्यारी स्टोरी है। चलें जरा मैं ढूंढती हूँ अपने नोट्स में कहाँ है। ये देखिए, सब स्टोरी के लिए रेडी हैं? जो सो गए हैं वो उठ जाएं। अगर उनकी मम्मा सुन रही हैं या उनके सिबलिंग सुन रहे हैं, जो भाई बहनों को क्लास लेता हुआ देख रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, वो जल्दी से अपने सबको उठा ले। बल्कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए तो मेरा ख्याल है सबको आ जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी है 3 लेटर रूट वर्ड की। आपको पता है ना कि हमारे बहुत सारे, हम सबके दादा जान हैं। ठीक है, और दादा जान बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम सब एक अबू की औलाद है। वो कौन है? हमारे अबू हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल इसी तरह अरबिक में भी बहुत सारे दादा जान हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, लेकिन उन सब के जो बड़े हैं वो हैं फा, आइन और लाम। ठीक है, कौन है? फा, आइन और लाम। अच्छा जी, तो दादा जान फा, आइन, लाम के 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 6 बेटे हैं। उनमें से 3 बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिनको आप ट्रिपलेट्स भी कह सकते हैं। ट्रिपलेट हैं वो। अब जब वो एक जैसे दिखते हैं तो क्या होगा? जब किसी एक को बुलाओ, फाला, तीनों आ जाते हैं, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि किसको बुलाया है? तो दादा जान ने ये किया कि तीनों के लिए अलग अलग असिस्टेंट रख लिए, ताकि उन तीनों में डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है, अब आप देखें, ये जो 3 बेटे हैं वो ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, फाला, फाला, फाला। ठीक है, अच्छा, अब असिस्टेंट क्या रखे इनके लिए? पहले बेटे फाला का असिस्टेंट रखा यफअलु, दूसरे बेटे फाला का असिस्टेंट रखा यफइलु, और तीसरे बेटे फाला का असिस्टेंट रखा यफउलु। अब आप असिस्टेंट्स को देखिए। यफअलु, पहले वाले बेटे का जो असिस्टेंट है उसमें आइन पर जबर है, यफअलु। दूसरे बेटे का जो असिस्टेंट है यफइलु, उसमें आइन पर जेर है। और तीसरे बेटे का जो असिस्टेंट है यफउलु, उसमें आइन पर पेश है। अब जब भी फाला को आवाज दी जाती है, किसी भी फाला को तीनों में से, तो उसको उसके असिस्टेंट के साथ आवाज दी जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, दादा जान मुझे कॉल कर रहे हैं। फाला यफअलु, फाला यफइलु, फाला यफउलु। फाला यफअलु, फाला यफइलु, फाला यफउलु। ठीक है जनाब, चलें कौन इसको जल्दी जल्दी पढ़ेगा? चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इन तीनों बेटों की। जी शाबाश। कुछ और नाम भी आने चाहिए हमारे साथ। मुझे लगता है कि ये 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं जो बार बार हैंड रेज करते हैं और बार बार पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सारे हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं इतने सारे? जी, उजैर हुसैन, बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उजैर हुसैन, अहमद अली यूसुफ। अगर आप बात करेंगे और पढ़ेंगे ना तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है बात। जी, उजैर हुसैन, मैंने आपको अनम्यूट होने की रिक्वेस्ट भी भेजी है बेटा, और अहमद अली यूसुफ आपको भी भेजी है मैंने। जी, उजैर के बाद अहमद से पूछते हैं। उजैर, आप इनको साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे फाला यफअलु, फाला यफइलु और फाला यफउलु। पढ़िए। फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़इलु, फ़अल यफ़अलु। ठीक है, ये फाला जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है? पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है, और ये रूट है फा, आइन, लाम। उनके 3 बेटे हैं जो ट्रिपलेट हैं, एक जैसे हैं। आपने ट्विंस के बारे में सुना है ना? ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल रिजेंबल होते हैं, एक जैसे सिमिलर होते हैं। ये ट्रिपलेट हैं, ये भी बिल्कुल तीनों एक जैसे होते हैं। अब इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हुआ कि इनके असिस्टेंट रख दिए गए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब चूंकि हजरत आदम बहुत मशहूर है ना, और उसके बाद क्या हुआ, जब उनसे सिलसिला चला तो अब उनके कई सारे बच्चे हो गए। अब अगर इस वक्त वो दुनिया में आएंगे तो क्या देखेंगे? उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह
روٹس بھی بہت سارے ہیں جیسے کتب سجدہ، بلکہ آپ کے ساتھ لسٹ بھی شیئر کی تھی نا ہم نے. چلیں آپ کی گروپ سے فٹافٹ نکالتے ہیں وہ لسٹ تاکہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر پکچر ہو، ہر چیز آپ فوراً سمجھ سکیں. یہ دیکھیں روٹس، ٹھیک ہے. خلق، یہ سب روٹس ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ تینوں بہت مشہور تھے. فاعل لام بہت مشہور تھے، اور پھر فاعل لام کے تینوں بیٹے بھی بہت مشہور تھے. اور جب کوئی بہت مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ برانڈ بن جاتا ہے. اور جب کوئی برانڈ بن جاتا ہے تو برانڈز اپنی پبلسٹی اور مارکیٹنگ کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ ایمبیسیڈرز رکھ لیتے ہیں، جن کو پھر ہم برانڈ ایمبیسیڈرز کہتے ہیں. اچھا، فعل یفعل جو تھا نا پہلا بیٹا، اس کو سب سے پہلے کاپی کیا فتح یفتح نے. ایک روٹ آیا فتح اور اس نے اس کو کاپی کیا تو وہ بن گیا فتح یفتح، ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرا تھا بیٹا فعل یفعل، اس کو سب سے پہلے کاپی کیا ضرب یضرب. یہ روٹ آیا ضرب اور اس کو فعل یفعل بہت پسند آیا، اس کی اس سے پکی دوستی ہو گئی اور اس نے کہا میں بالکل آپ کے جیسا بنوں گا، اور وہ ضرب کو کنورٹ ہو گیا ضرب یضرب میں. اور پھر تیسرا جو بیٹا تھا فعل یفعل، اس کو کاپی کیا سب سے پہلے نون صاد را نے، اور وہ بن گیا نصر فعل کے وزن پہ، اور یفعل ینصر، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا انہوں نے فعل یفعل نے ڈیسائیڈ کیا ان تینوں بیٹوں نے کہ ہمیں ان لوگوں نے سب سے پہلے کاپی کیا ہے اور یہ ہمیں بہت اچھے سے کاپی کرتے ہیں، تو چلیں اب ہم اپنے برانڈ کا ایک لوگو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے برانڈ کا لوگو بنایا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہم جو برانڈز پہنتے ہیں اسپورٹس کے لیے، کون سا مشہور برانڈ ہے؟ بہت سارے مشہور برانڈز ہیں، اس وقت نام نہیں لوں گی، لیکن کیا ہوتا ہے آپ کے کپڑوں پر ان کا ایک لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پورا نام بعض اوقات نہیں لکھا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہی والا برانڈ ہے. بالکل اسی طرح فعل یفعل، یہ تینوں فعل نے جو بیٹے تھے ان کے فعل یفعل 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 کے ساتھ انہوں نے پھر برانڈ اپنا لوگو بنا لیا، مارکیٹنگ لوگو، ٹھیک ہے. اور چونکہ سب سے پہلے فعل یفعل کو فتح یفتح نے کاپی کیا تھا تو انہوں نے کہا تم ہمارے برانڈ ایمبیسیڈر ہو، سب کو ہمارے بارے میں بتانا، اور اس آپ برانڈ لوگو بن گیا فا، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے والے فعل یفعل کو ضرب یضرب نے کاپی کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا برانڈ ایمبیسیڈر ضرب یضرب ہے اور ہمارا لوگو ہوگا ضاد. اور تیسرے والے کو چونکہ نصر ینصر نے کاپی کیا تھا تو اس کا پھر مارکیٹنگ لوگو کیا بن گیا؟ نون بن گیا، فا ضاد اور نون، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ عربک میں جتنے بھی روٹس ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی فا کو کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی فا کا اٹائر پہن لیتے ہیں اور وہ فکس ہے. کچھ روٹس نے فا کا اٹائر پہنا، وہ ہمیشہ فا کا ہی اٹائر پہننا پسند کرتے ہیں. جیسے ہم بھی اپنے برانڈز کے بارے میں بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں نا، ویسے تو برانڈز کی نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے اور برانڈ کانشیس ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایگزامپل صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم سمجھ سکیں چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو فا جو ہے اب ایک برانڈ ہے اور بہت سارے روٹ صرف فا پہنتے ہیں، اور اسی طرح ضاد بھی ایک برانڈ ہے اور بہت سارے روٹ صرف ضاد پہنتے ہیں. ان کو جب کبھی کہا جائے بھائی فا کا بھی کچھ پہن لو، وہ کہتے ہیں نا بابا نا، ہم تو صرف ضاد ہی پہنیں گے. اور اسی طرح کچھ روٹس نے نون پہننا پسند کیا، نون برانڈ وہ پہنتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کوئی برانڈ نہیں پہنتے، وہ اپنے برانڈ کے بارے میں بہت اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے جناب. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. اب میں آپ کو بات بتاتی ہوں یہ، اب میں دیکھتی ہوں کہ اب آپ نے کتنا سمجھا. ہمارے پاس ایک روٹ ہے زا، ہا اور با، اپنے پاس لکھ لیجیے شاباش، زا ہا با، ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ہمیشہ فا پہنتا ہے، فا برانڈ ہی لینا پسند کرتا ہے، تو اب آپ اس پر کیا آراب لگائیں گے، اس کو کیسے چینج کریں گے، زا ہا با کو کیا بنائیں گے آپ؟ یہ پورا کاپی کرتا ہے فتح یفتح کو، فا برانڈ. جی عریب خان آپ بتائیے. ذهب يذهب. ذهب يذهب بن گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے فا پہن لیا اور فا تھا فتح یفتح، تو اس نے فٹافٹ اپنے اوپر وہ اعراب لگا لیے جو فتح یفتح اپنے اوپر لگاتے ہیں. ویری گڈ. اچھا عریب خان آپ بتائیں، ایک روٹ تھا سواد با اور را. چلیں عریب کا میوٹ ہو گیا تو ہم اس کو عباد سے پوچھتے ہیں. عباد، ایک روٹ تھا سواد با اور را اور وہ ہمیشہ دواد پہنتا ہے، تو مس وہ بن جائے گا، مس کیا پہنتا ہے وہ ہمیشہ؟ گاڈ، وہ بن جائے گا دواد.
صبر يصبر सोबरा यस यसबिरु, بير वेरी गुड. आपने सोबरा यसबिरु क्यों लगाया इसके ऊपर, स्वाद बारा के ऊपर? मिस क्योंकि इनका जो तीनों मार्केट है वो बहुत है और हाँ वो द्वाद है वे, और जो ज़ॉद ब्रांड एम्बेसडर है वो ज़रबा यज़रिबु है. वेरी गुड, शाबाश. और आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर्स जो है वो इतने मशहूर हुए कि अब जो असल लोग थे, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, इनको अब कोई नहीं जानता. अब सब सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स को पहचानते हैं. अब्दुल्ला फरहान, आप बताइएगा. आपको एक रूट दूंगी, काफ, ता और बा, और ये हमेशा नून पहनता है. कतबा यक्तुबु, कतबा यक्तुबु. अब आप देखें कितना आसान है अरबिक लैंग्वेज, कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा रूट किसको कॉपी करता है तो आप फटाफट उसकी स्पेलिंग्स बना लेंगे. इंग्लिश में क्या था, हमने कितनी सारी लिस्टें याद की थी कि ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका पास्ट है, ये इसका फ्यूचर है, और हर एक की स्पेलिंग अलग, इनके रूल्स भी अलग है ना. कभी कभी कोई प्रेजेंट जैसे रीड होता है, उसकी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर फॉर्म हो, वो स्पेलिंग सेम रहती है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है. इस तरह गो, वेंट, गॉन, इसी तरह बहुत सारे अलग अलग. लेकिन अरबिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अरबिक में आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि ये रूट जो है किसको कॉपी करता है, और ये जो रूल है ये कभी चेंज नहीं कर सकता. अगर आपने एक बार फा का ब्रांड चूज कर लिया, द्वाद का ब्रांड चूज कर लिया, नून का ब्रांड चूज कर लिया, अब आप कभी कुछ और नहीं पहन सकते. दिस इज स्पेसिफिक और ये स्ट्रिक्ट है यहाँ पर. ठीक है, चलें अब्दुल रहमान तारिक से पूछते हैं. अब्दुल रहमान, आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यस मिस. चलें, तो हम ये देखते हैं. आपके पास जो है एक रूट है खौफ तो आइन, जो कि फा पहनता है, फतह यफ्तहु. قطع يقطع. यक़्तउ, वेरी गुड. चलिए अब्दुल रहमान, आपका एक और एग्जाम देते हैं. आपने कहा क़तअ यक़्तउ, तो यक़्तउ तो अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने लेकिन क़तअ का सीख लिया है, क़तअ के 6 वर्ड सीख लिए हैं. ठीक है, अभी हमने खलक़ा के साथ प्रैक्टिस किया था ना, खलक़ा, खलक़ू. तो क्या आप क़तअ के साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? मिस मैं भूल गया. हाँ नहीं, कोई बात नहीं. इंशाल्लाह हम खुद भी क्लास में इसको और प्रैक्टिस करेंगे. आज हम जो पढ़ रहे हैं हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको हम एंजॉय करेंगे, कुरान मजीद में ढूंढेंगे और बहुत मजे करेंगे. ठीक है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि क़तअ यक़्तउ. चलें अब हम पूछते हैं इसरार से. इसरार नेक्स्ट है हमारे पास मीम नून आइन, ये भी फा पहनता है, यानी फतह यफ्तहु. मिस मना यमनाउ. वेरी गुड, माशाल्लाह. अब मना की गिरदान सुनाइए, मना के टेबल. मना यमनाउना, तमनाउ नहीं तमनाउना. बेटा नहीं. चलें, इसरार को अपनी सूरत अल बकरा वाली ग्रामर बहुत अच्छी याद है. मना का टेबल सुनाना है आपने. मना मना मनाउ मनाता मनातुम मनातु मनाना. वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही आपने सुनाई. वेल डन. और ये हमने एक बार याद कर ली ना, अब हम हर किसी को इसी पे लाएंगे. मना, मनाऊ, मनाता, मनातुम, मनातु, मनाना. वेरी गुड. हसन, अच्छा ठीक है, हसन दानिश अपने आप को अनम्यूट कीजिए. और शीन फा आइन, ये भी फा पहनता है, यानी फतह यफ्तहु. जी चलें. मास खान, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा. मास खान के बाद हम मोहम्मद बिन जफरान के पास आते हैं. शीन फा आइन. शफा यशफाउ. यशफाउ, बिल्कुल. आज हम वो वाले रूट्स ले रहे हैं जिन्होंने फतहा को कॉपी किया. जफरान, आप बताइए बेटा, आपका रूट है रो फा आइन. रफ़अ यरफ़अ. आप रफ़ा, अच्छा जफरान, आप रफ़ा का टेबल सुना सकते हैं? जी जफरान. रिपीट करेंगे. आप रफ़ा का टेबल सुना सकते हैं, जैसे अभी हमने खलक़ा का टेबल याद किया था पेयर्स में, खलक़ा, खलक़ू, ऐसे आप रफ़ा का टेबल सुना सकते हैं?
نہیں کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے ابھی آپ شاید نہیں سنا سکیں گے, ہم اس کو پھر پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. اسید انصاری اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. آپ کا روٹ ورڈ ہے ذبح, سب سے لاسٹ والا. ذبح یعنی ذبح کرنا, اس نے فا کو کاپی کیا. ذبح ذبحوا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ فتح یفتح کو کاپی کرے گا تو اس کے اسپیلنگز کیا بنیں گے؟ ذبح یذبح, ایسے بنے گا یذبح. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ دیکھیں یہ بنے گا ایسے, ایک سیکنڈ, یہ ہوگا ہمارا ایسے یس بہو, یس بہو, ٹھیک ہے. یفتحو, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں نا, دونوں میچ کرے گا. یفتحو یس بہو, جتنے بھی ابھی ہم نے روٹ کیے, یقطعو, یمنعو, یشفعو, یرفعو, یذہبو اور یذبحو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ گھر جا کے اب آپ نے اسی لسٹ کو پریکٹس کرنا ہے. اب آپ کو یہ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی جو ہماری یہ والی ہے نا. اب آپ دیکھیں اس میں سے ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں جو کہ جنہوں نے باب فا پہن کو کاپی کیا ہے, یعنی فتح یفتح کو کاپی کیا ہے. آپ میں سے کون مجھے اس کو سیپریٹ کر کے بتائے گا؟ جی ادیب آپ بتائیے. ادیب آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا, میں عباد سے پوچھتی ہوں. جی عباد, آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں وہ جنہوں نے فا برانڈ پہنا ہوا ہے, اور آپ کو پاسٹ ٹینس دیکھ کے سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو ان کے اسسٹنٹ سے سمجھ آئے گی. جعل یجعل ویری گڈ. فتح یفتح ویل ڈن. رفع یرفع شاباش, ذهب يذهب. ایکسیلنٹ. ایک اور ہے بس. اسسٹنٹس کی لسٹ کو دیکھتے جائیں اور نیچے آتے جائیں, اسکپ کرتے جائیں جہاں بھی آپ کو زبر نظر نہ آئے. سب سے آخری والا. ذهب يذهب. جی عباد, یذهبو, ویری گڈ, ہے نا. تو دیکھیں ہمیں فوراً پتا چل گیا کہ یہ والے جو روٹس ہیں اس میں سے کس نے فا پہنا ہوا ہے, فا برانڈ, ٹھیک ہے. اور جب بھی اب آپ کے سامنے آئے گا فا برانڈ کی بات نہیں, جب بھی اب آپ کے سامنے آئے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ فا کو کاپی کرتا ہے, آپ کے ذہن میں یہ نام آنا چاہیے فتح یفتح, ٹھیک ہے. یہ اسپیلنگز آنے چاہیے. آپ کو اگر کہا جائے یہ روٹ دعات کاپی کرتا ہے تو ضرب یضرب, اور یہ روٹ نون کاپی کرتا ہے تو نصر ینصر, اور یہ پوری اسپیلنگز آپ کے پاس ریڈی ہو جائیں گی. اب انشاءاللہ ہم منڈے کو اس کا ریویژن کریں گے. آپ نے گھر پر بھی اس کو پریکٹس کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے نوٹس کو دیکھنا ہے, قرآن مجید میں غور کرنا ہے, اور کوشچنس کے ساتھ منڈے کو آنا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا سمجھ نہیں آ رہا. جی چلیے, بارک اللہ فیکم. اب ہم چلتے ہیں میم رابعہ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ٹیوزڈے ہے اور انشاءاللہ ہماری دعاؤں کا ٹائم ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ اب تک آپ کے جتنی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں تو کافی ساری ہو گئی ہیں, ان کو ریویژن کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ابھی میں آپ کو ڈیٹ تو اناؤنس نہیں کری, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ ابھی سے پریکٹس کر لیں, اس کو ریوائز کر لیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ PDF بھی شیئر کر دیں گے تاکہ آپ ویکینڈ پہ اچھی طریقے سے اس کو ریوائز کر لیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کبھی سرپرائز ٹیسٹ بھی مل جائے آپ کو, تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آگے. تو آئیے آج کی دعا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم یہی دعا یاد کر رہے تھے لیکن یہ انکمپلیٹ تھی. پہلے میں چاہوں گی کہ اس کو ہم ریوائز کریں. تو وہ اسٹوڈنٹ جن کو یاد ہے, جو اسکرین کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں, وہ ہمیں سنائیں جہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم ریوائز کی تھی. جی عبداللہ فرحان, آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا.
چلیں معاذ خان. جی معاذ. معاذ آپ انمیوٹ کیجئے. شاباش. چلیں سید محمد احمد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. الحمدللہ محمد احمد آپ نے تو ماشاءاللہ یاد کر کے ساری ہی دعا سنا دی. سابقون الاولون بن گئے آپ تو ماشاءاللہ. اچھا کچھ ایسی ٹپس دیں گے کیسے یاد کریں یہ جو اتنے سارے من الہمی کے بعد سے جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں, بیچ میں واو اس لیے ایڈ ہو رہا ہے اور تو اس کی ترتیب کیسے یاد کریں؟ محمد احمد کچھ ٹپس دیں پلیز. میں دو کر کے یاد کرتا ہوں. ماشاءاللہ. چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, آپ نے 2 پیئرز میں یاد کر لیا. ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں. اور ٹرانسلیشن بھی اگر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں نا تو بھی ہمارا بہت اچھا ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے پہلے کس کی بات ہو رہی ہے پھر کس کی بات ہو رہی ہے, پھر ہمیں رٹا بھی لگانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اوکے. اب ہم آگے کی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم شروع سے ریوائز کریں گے. سید شایان انمیوٹ کیجئے. سید شایان عاصم, آج ہم آپ کی آواز مین روم میں سننا چاہتے ہیں. یقیناً آپ بریک آؤٹ روم میں اپنا بہت اچھا سبق سناتے ہوں گے. جی شایان. دیکھیں اس میں شرمانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. میں پڑھوں گی آپ میرے پیچھے پڑھیں گے, آپ کا حصہ ڈل جائے گا سب کو یاد کروانے میں. چلیں بھائی لگتا ہے شایان کا موڈ نہیں ہے. داؤد توصیف. جی داؤد جلدی جلدی سے انمیوٹ کیجئے. شاباش. اس میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اوکے سلیمان اطہر. اگر آپ لوگ انمیوٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ جی سلیمان. اوکے احمد علی یوسف گروپ 3. کیونکہ ماشاء اللہ ہم صرف انہی کے ہی ریز ہیں جو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, باقی سب کدھر ہیں؟ جی احمد. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں. ہم آگے سے لرن کرنا شروع کرتے ہیں. ہم نے والجبنی والبخلی تک یاد کر لیا تھا. احمد آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ریڈی ہیں؟ جی مس. اوکے الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ. وَضَلَعِ الدَّيْنِ. ویری گڈ. اس کو 3 ٹائمز پڑھیے دیکھ کے. وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ. گڈ. اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیے بیٹا, صرف اتنے پارٹ کا. دین ہم نے پڑھا ہے نا, کون سی اس کو کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی اگر آپ نے پڑھا ہو تو آیت دین آتی ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کے معاملے کو. ٹھیک ہے جی احمد. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرض کے بوجھ کو. فرام And دا from the اوور overpowering جی پڑھیے. and from the overpowering of debt. گڈ شاباش. آگے چلتے ہیں. وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ شاباش. اس کو 3 ٹائمز پڑھیے. وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. الحمدللہ. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے. And domination of the people. ویری گڈ. اور اردو میں بھی پڑھیے. اور اردو میں پڑھ لوگوں سکتے. کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. آج ہم نے 2 ورڈز یاد کیے, جیسے محمد احمد نے بھی ہمیں بتایا کہ ہاں پیئرز میں یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. اب اس کو 3 ٹائمز پڑھنا ہے دیکھ کے. محمد بن زفران سے کہتے ہیں. بارک اللہ احمد. جی محمد بن زفران 3 دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھیے. وَضَلَعَ الدِّينِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. پوری دعا نہیں بس یہیں تک پڑھنی. وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ وَضَلَعَ الرِّجَالِ. الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ.
وضلع الدين وغلبة الرجال وضلع الدين وغلبة الرجال. شاباش جی. اب اس کو بغیر دیکھیے پڑھیے محمد بن زفران. جی. وضلع الدين وغلبة الرجال الحمدللہ. آپ کو وضلع یاد ہے؟ الدين. جی. الحمدللہ. شروع سے سنا سکتے ہیں؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. الحمدللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. بس کیا ہے تھوڑے سے اعراب آگے پیچھے ہو گئے. والجبنی والبخلی. ٹھیک ہے. وضلع الدین. اس کو اب رائمنگ میں پڑھیں گے آپ کو آسان ہو جائے گا. محمد حاشر. Yes, miss. اوکے محمد عاشر. اب ہم اتنا اچھا آپ ہمیں ریوائز کروائیں کہ ہم کبھی بھی نہ بھولیں. ٹھیک ہے. Miss پورا. آپ کو کتنی یاد ہے؟ اس کو دیکھ کے پڑھیں. اچھا میں آپ سب کی آسانی کے لیے بتاتی ہوں. دیکھیں من الہمی والحزنی یہیں پہ سٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے. ہم حزن اپنی 2 فنگرز کھولیں. پہلی کیا ہے ہم, پھر سیکنڈ والحزن, پھر تھرڈ پہ کیا والعجزی والکسلی, تھرڈ کیا ہے والعجزی والکسلی, نمبر 1 کیا ہے؟ جی حاشر بتائیے. والحزنی نمبر 1. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی طرح یاد کیا تھا نا 1 2 3 کر کے, تو الحمدللہ ہمیں آسان ہو گئی کیونکہ پہلا ورڈ شروع کا تو آسان ہے. اللہم انی اعوذ بک, یہ پارٹ الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ کیا ہے؟ پڑھیے شاباش. آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی بیٹا. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, ہمیں اس دعا کو بہت اچھا سا ریوائز کرنا ہے. پورا پڑھ. نہیں بس آپ کیا پڑھیں گی؟ نمبر 1 سے پڑھیں آپ. من الہمی والحزنی. من الهم والحزن والعجز بس یہیں تک. والكسل ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھ رہے ہیں آپ. لیکن من الہمی والحزنی اس کو آپ نے 5 ٹائمز پڑھنا ہے, اور اتنا اچھا پڑھنا ہے کہ باقی سب بھی فر یاد کر لیں. جی حاشر. من الهم والحزن والعجز والكسل من الهم والحزن والعجز والكسل من اچھا الهم بیٹا اوکے. دیکھیے ہم نے پہلے 2 ورڈز لرن کرنے ہیں, اور یہ عجز ہی نہیں ہے, جیم کے اوپر کیا ہے جزم ہے. ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بس اس کو یہیں تک پڑھیں. من الہمی والحزنی. پڑھیے شاباش. الهم والحزن والعجز من الهم والحزن والعجز. کریں شاباش. جی حسان ہمارے ساتھ موجود ہے. جی حسان. اوکے حسن دانش. چلیں حسن کو بھی ہم انشاءاللہ ٹرن دیتے ہیں. اس سے پہلے مجھے ایک نام نظر آئے, محمد بن علی. جی محمد بن علی انمیوٹ کیجئے شاباش. جی مس. اوکے چلیے پڑھنا شروع کیجئے. نیکسٹ 2 ورڈز ہم پڑھیں گے والعجزی والکسلی. والعجز والكسل بس یہیں تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 5 ٹائمز پڑھیے اس کو. والعجز والكسل والعجز والكسل والعجز والكسل والعجز والكسل والعجز والكسل. اوکے الحمدللہ. اب یہاں تک پڑھیے بغیر دیکھے شروع سے. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ویری گڈ محمد بن علی, ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ. جی حسن دانش. نیکسٹ 2 ورڈز والجبنی والبخلی. الجبن
والجبن والبخل والجبن والبخل والجبن والبخل. اچھا تھوڑا سا بلند کریں کیونکہ آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے یا سلو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی آپ ٹیچر ہیں, آپ سب کو لرن کروا رہے ہیں. تو 5 ٹائمز پڑھیے. والجبن والبخل والجبن والبخل والجبن والبخل اچھا اس کو والجبن بخل نہیں پڑھیں گے, ہم کیا پڑھیں گے؟ خو کے اوپر کیا ہے؟ پیش نہیں ہے, جزم ہے. والبخلی, والبخل گڈ. والجبن والبخل والجبن والبخل والجبن والبخل. ویری گڈ. چلیں لاسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں اسید انصاری سے. جی اسید. جی اسید. وضلع الدين وضلع الدين وضلع الدين وضلع الدين وضلع اس کے بعد پڑھیے وضلع الدین کے بعد. شاباش. وغلبت الرجال وغلبت الرجال وغلبت الرجال وغلبت. بارک اللہ سید, شاباش. چلیں لاسٹ ہم اس دعا کو ایک دفعہ اور پڑھیں گے. محمد اشرف فہد انمیوٹ کیجئے. شاباش. جی اس دعا کو دیکھ کے پڑھیں ایک دفعہ. محمد اشرف. دیکھیے کتنا ایزی, ہمیں یاد بھی ہو گیا لیکن میں چاہ رہی ہوں ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لیں. آپ ناراض ہیں ہم سے محمد اشرف؟ چلیں کوئی بات نہیں, ہم آپ کو منا لیں گے, پھر کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جی عبداللہ فرحان, اس دعا کو ایک دفعہ بس دیکھ کے پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ فرد باجی بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان کے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ کتنا پیارا پڑھتے ہیں, اور دل چاہ رہا ہے آپ کی آواز ریکارڈ کر کے سب تک پہنچائی جائے. شاباش. اور مجھے امید ہے کہ باقی سب بھی اسی طرح ہمت کریں گے. تو اب میں آپ کو اگین بتا دوں, آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے دعاؤں کا. یہیں تک جو جتنی اب تک ہوئی ہیں PDF میں آئی ہیں, آپ نے اس کو اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. کبھی بھی آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے, میں آپ کو ڈیٹ نہیں بتا رہی, لیکن آپ کا کام آج سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. تو آئیے پھر ہم تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے اپنے گروپس میں چلتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرد باجی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہوسٹ ہیں. آئی تھنک میم سویرا کا شاید ڈراپ ہو گیا ہے. چلیں پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے بریک آؤٹ رومز نہیں بنے تو ہم مین سیشن میں ہی سبق سن لیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کا. کیا خیال ہے؟ ہماری ٹیچرز ریڈی ہیں؟ میم مریم آپ ریڈی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی الحمدللہ. چلیے میں انشاءاللہ اسکرین شیئر کرتی ہوں, آپ اپنے گروپ کو ریڈی کیجئے اور باقی ٹیچرز بھی ریڈی رہیے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی زدنی علما. آمین سمانی. G1 کم آن, شاباش, ہینڈ ریز کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش, جلدی جلدی سے ہینڈ ریز کر لیجئے. اوکے, احمد اینڈ محمد آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. میں شروع کروں؟
جی بیٹا اسٹارٹ کیجیے. قولو انہوں نے کہا فما تو کیا جزاؤ بدلہ ہے اس کا ان اگر کنتم ہو تم کاذبین جھوٹے. احمد بیٹا یہاں سے دیکھیے گا آیت نمبر 77 اسٹارٹنگ سے ہے. آیت نمبر میں 77. جی اوکے. قولو انہوں نے کہا ان اگر یسرکو اس نے چوری کی ہے فقدہ تو توفیق سرقو چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبل اس سے قبل فأسرها تو چھپا لیا اس بات کو یوسف نے فی نفسی اپنے دل میں ولم اور نہیں. شاباش یہیں تک رکھیں. جی محمد آگے سے آپ کنٹینیو کریں. احمد یہ دیکھیے گا فقط تو تحقیق. ٹھیک ہے محمد آگے سے آیت کو فنش کریں. جی محمد خان. جی مس یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے لہم ان کے لیے قولا کہا معاذ احمد خان. السلام علیکم مس. جی احمد کا مائک انمیوٹ ہو گیا. وعلیکم السلام. معاذ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹرن دیتے ہیں. جی محمد آپ پلیز کنٹینیو کریں آیت کو کمپلیٹ کریں. شاباش. جی محمد خان. جی بیٹا آپ کا پھر دوبارہ میوٹ ہو گیا. جی ان میوٹ کیجئے آیت کو کمپلیٹ کریں. آیت نمبر 77 انتم. شاباش جلدی سے چلیں. اوکے محمد. انتم تم شرون بڑے ہو مکانن مقام میں واللہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما اس سے جو تصفون تم بیان کر رہے ہو. شاباش شرون برے ہو. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی معاذ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. مس کہاں سے پڑھوں؟ آیت نمبر 78 قولو. Miss قالوا they said Ya ayyuha al-azizu, O Aziz, inna indeed Allahu he has Abba a father, Shaykha old, Kabiran great, Fakhuzu so take ahadana one of us makanahu in his place, inna indeed we Naraka, we see you minal muhsanin of the good doers. شاباش بارک اللہ. جی محمد اشرف احد. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس کہاں سے؟ آیت نمبر 79 قال he said معاذ Allah forbid Allah forbid in that ناخذ we take illa expect one who wajadna we found mata'ana our possession in the with him indeed we is the then the zalimun surely would be wrongdoers. شاباش بارک اللہ. اوور ٹو میم سمیرا. جی جی ٹو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں اپنے ہینڈ ریز کیجئے. جی اب بات اسٹارٹ کیجئے. جی اب بات یس مائک قولو قولو انہوں نے کہا ان اگر یسرق اس نے چوری کی ہے فقد تو یقیناً سرقہ چوری کی تھی اخن اس کے بھائی نے لہو اس سے پہلے لہو اس کے بھائی نے من قبلو اخن سے کیجئے. اخن
अखुन भाई ने लहू उसके मिन कबलू उससे शाबाश। असरहा तो छुपा लिया इस बात को यूसुफ ने फी नफ्सिही अपने दिल में। ठीक है अब्बास, बारकल्लाह। सामान म्यूट कीजिए। जी उसामा कंटिन्यू कीजिए इस आयत को आगे से। उसामा आपका माइक म्यूट हो गया है। जी मिस। वलम और नहीं युक्तिहा उसने जाहिर किया उसे लहुम उनके लिए, कौला कहा, तुम शर्रुन बुरे हो, इसमें बुरे हो, मकानन मकाम में, वल्लाहु और अल्लाह आलमू खूब जानता है, बिमा उसे तसरीफून तुम कर रहे हो। तुम तस्रीफून दोबारा मीनिंग्स कीजिए उसामा। तस्रीफून तुम कर रहे तुम बयान कर रहे हो, और बिमा में जो के मीनिंग्स भी आएंगे। ठीक है, बिमा उसे जो, तस्रीफून तुम बयान कर रहे हो। बारकल्लाह। जी आरिफ आपके साथ हैं उसामा? जी आरिफ आप सुनाइए नेक्स्ट आयत। मालूम उन्होंने कहा, या अय्युहल अजीजु, ए अजीज, इन्ना बेशक लहू उसका, अबन बाप, शैहन बुरा है, कबीरन बड़ी उम्र का है, फहुस बस तुम रख लो, अखदना हम में से किसी एक को, मकानहु उसकी जगह, इन्ना बेशक नराका हम देखते हैं तुझे, मुहसिनीन में से। वेरी गुड आरिफ। ये देखिएगा इन्ना की मीनिंग्स दोबारा कीजिए। जी आरिफ, इन्ना बेशक हम। ओके माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छा सुनाया, बारकल्लाहु फीकुम। ओवर टू मैम समीना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope my G3 is ready. G. Ahmad Hussain, unmute yourself. Yes, miss. जी बेटा 79 स्टार्ट कीजिए। Yes, miss. Qala, he said, Ma'as Allahi, Allah forbid Allah, in that that Nakhuza we take illa except min one who wajadna we found mata'ina और मताना बेटा आराब को देख के पढ़े प्लीज। Mata'ana our possessions। शाबाश। in the who with him। Inna indeed we। Iza then lizzalimun surely will be the wrongdoers। बारकल्ला। बेटा आराब को देख के पढ़ें, उससे तर्जुमा चेंज हो जाता है और ये मेजर मिस्टेक है। ओके, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट एंड वी आर बिग इनफ। अब मन देखिए, इल्ला के बाद मन है, मिन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आगे इज़ा नहीं है, ये इज़न है। ठीक है, और फिर लज़ालिमून ली नहीं है, ये लाम के ऊपर जबर है। बारकल्ला। जी Usaid Ansari, unmute yourself and do the first ayat again, 77 till the blue dot. Yes beta. Yes Usaid,
Can you unmute yourself? جی قالو انہوں نے کہا ان اگر یسرق چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، فقط تو تحقیق سرقہ چوری کی تھی، اخن بھائی نے، لہو اس کے، من قبل اس سے پہلے، فاسرھا تو چھپا لیا اس بات کو، یوسف نے، فی نفسہ اپنے دل میں. بارک اللہ، ویری نائسلی ڈن. جی اریب کنٹینیو. جی میم. جی بیٹے. ولم اور نہیں، یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قالا کہا، انتم تم، شرم برے ہو، مکانم مقام میں، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو تصفون تم بیان کرتے ہو. بارک اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. G3, well done all the groups. بارک اللہ فیکم. Over to ma'am Rabia. الحمدللہ، آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آج ہمیں اندازہ ہوا کہ جب ہم مین روم میں بھی سنیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آوازیں سن کے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں، آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ سنا ہے سب نے. اب ہمارے پاس پورا ویکینڈ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن مجید پڑھیں اس دوران وہ ہمیں سمجھ آئے اور ہمارے عمل میں آئے، اور انشاءاللہ ہم نے جو پڑھا ہے ہم اس کو عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.